بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ امام ابو داود رحمہ اللہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں عبداللہ بن مسلمہ سے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے عبداللہ بن مسلمہ کون ہیں، کہاں پیدا ہوئے، کہاں پڑھے، اساتذہ کون ہیں، شاگرد کون ہیں ان کا درجہ کیا ہے، مقام و مرتبہ محدثین کے ہاں کیا ہے، ان کی حدیث لی جائے گی یا چھوڑی جائے گی، یہ ساری باتیں ہم نے دیکھنی ہیں۔ اور یہ ہمیں باتیں ملیں گی تہذیب الکمال کے اندر۔ تہذیب الکمال جو ہم نے کتاب فکس کی ہے جرح و تعدیل کی سب سے اہم کتاب تہذیب الکمال، یہ ساری بحثیں ہمیں وہاں ملیں گی۔ جیسا کہ کلاس روم میں PDF بھی ہم نے نشر کی تھی تہذیب الکمال، میں نے کہا تھا خرید لیں، جو بہن بھائی پاکستان میں اس کتاب کو خریدنا چاہتے ہیں وہ مجھ سے پرسنل رابطہ کریں، ہم بذریعہ ڈاک آج ہی یہ کتاب بھیج سکتے ہیں۔ دوسرے ملکوں میں بھی یہ کتاب ہم بذریعہ ہوائی جہاز بھیج سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک ہفتہ کے اندر پوری دنیا میں کتاب چلی جاتی ہے ہوائی جہاز کے ذریعے۔ تو بہنا تہذیب الکمال یہ بڑی کتاب ہے، یہ 8 جلدوں میں ہے، ایک نسخے کا 36 جلدوں میں ہے، یعنی مختلف طبعات ہیں۔ ایک جلد میں ہے ہی نہیں، وہ کی اور ہوگی، وہ ہے تقریب و تہذیب شاید چھوٹی، وہ ایک جلد میں ہے۔ تہذیب الکمال بڑی کتاب ہے، بڑی کتاب ہے۔ اوکے، اچھا، جی پہلا راوی ہے عبداللہ بن مسلمہ۔ تہذیب الکمال ساری کتاب حروف تہجی پر ہے، ساری کتاب حروف تہجی پر ہے۔ جیسے ہم لغت ڈکشنری کے اندر الف با تا سا کی ترتیب سے ہی حرف تلاش کرتے ہیں لفظ، تو اسی طرح ہم نے عبداللہ بن مسلمہ کو تلاش کرنا ہے۔ عین سے شروع ہو رہا ہے تو ہم حرف عین میں جائیں گے، وہاں عبداللہ کئی ہوں گے۔ عبداللہ بن مسلمہ ہو سکتا ہے، عبداللہ بن مسلمہ بھی اور ہو، ہے نہیں لیکن ہو سکتا ہے اور بھی ہوں۔ تو پھر ہم دیکھیں گے مسلمہ بن کانب الکانبی، سب سے پہلے راوی کا تعین کرتے ہیں، تعین ہو گیا جی یہی ہے۔ پھر ہم اس کے حالات کا مطالعہ کریں گے۔ آسان طریقہ راوی تلاش کرنے کا تہذیب الکمال کی فہرست ہے ہر جلد کے آخر میں، تو ہم وہاں عبداللہ بن مسلمہ بن کانب الکانبی تلاش کریں گے اور پھر وہی جلد صفحہ نکال کر حالات پڑھنے شروع کر دیں گے۔ جب ہم اس راوی کے حالات تہذیب الکمال سے دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے رواءً لکھا ہے۔ رواءً کیا مطلب؟ رواءً کے بعد عبداللہ بن مسلمہ کے اساتذہ کا ذکر ہے، تو اساتذہ میں عبدالعزیز بن محمد موجود ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں لکھا ہے رواءً، رواءً سے مراد ہے عبداللہ بن مسلمہ کے شاگرد، تو عبداللہ بن مسلمہ کے شاگردوں میں امام ابو داود موجود ہیں، تو تعین ہو گیا کہ یہ راوی وہی ہے جو ہمارا مقصود ہے۔ میری کئی کتابیں ہیں، ایک جرح و تعدیل کے اصول و ضوابط ہے، ایک دراست الاسانید کے اصول و ضوابط ہے، ایک تخریج و تحقیق کے اصول و ضوابط ہے۔ ان تینوں کو پہلے ہم نے الگ الگ شائع کیا، پھر بعض شیوخ نے کہا بھی یہ اکٹھی کر دیں، وہ ہم نے اکٹھی تینوں کتابیں شائع کر دی ہیں۔
تو یہ کتابیں بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے تاکہ جرح و تعدیل علم حدیث میں ہم ماہر سے ماہر بن جائیں۔ اگلی بات ہم کرتے ہیں، جب ہم عبداللہ بن مسلمہ کو تہذیب الکمال میں دیکھیں گے تو وہاں لکھا ہوا ہے خا میم دال تا سین، راوی کے ساتھ یہ حرف لکھے ہوئے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں رموز۔ کیا کہتے ہیں؟ رموز۔ کیا مطلب؟ خا سے اشارہ ہے صحیح بخاری کی طرف، یعنی عبداللہ بن مسلمہ وہ راوی ہے جس کی حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے۔ میم سے مراد صحیح مسلم کہ اس کی حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے۔ دال سے مراد ابو داود، اس کی حدیث ابو داود میں موجود ہے۔ تا سے مراد سنن ترمذی، سین سے مراد سنن نسائی۔ یہ باتیں ہمیں یاد کر لینی چاہیے، بار بار آئیں گی بدل بدل کے۔ ہر راوی پر محدثین نے کچھ اشارے لکھ دیے ہیں، حرف لکھ دیے ہیں تاکہ طلبہ کو تعین کرنے میں آسانی ہو، طلبہ کو پتہ چل جائے یہ راوی کس کتاب کا ہے۔ تو عبداللہ بن مسلمہ پر لکھا ہوا ہے خا، تو خا سے مراد کیا ہے؟ صحیح بخاری کا راوی۔ میم سے مراد کیا ہے؟ صحیح مسلم کا راوی۔ دال سے مراد ابو داود کا راوی۔ تا سے مراد سنن ترمذی کا راوی۔ سین سے مراد سنن نسائی کا راوی۔ اللہ اکبر، اللہ محدثین کو جزائے خیر دے۔ عبداللہ بن مسلمہ کی کنیت تھی ابو عبد الرحمن مدنی۔ یہ میں تہذیب الکمال سے ہی باتیں پڑھ رہا ہوں، لمبے حالات ہیں، یہ آپ نے خود پڑھنے ہیں۔ میں نے منہج سمجھا دیا ہے، آپ نے خود حالات پڑھنے ہیں۔ انہی حالات میں سے کچھ ضروری چیزیں میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، باقی آپ نے خود پڑھنے ہیں انشاءاللہ۔ ان کی کنیت ابو عبد الرحمن مدنی تھی۔ امام ابن سعد طبقات والے امام محمد بن سعد نے کہا کان عابدا فاضلا، یہ عبداللہ بن مسلمہ القانبی عابد تھے، عبادت گزار تھے، بڑے فاضل انسان تھے ماشاءاللہ۔ اسے کہتے ہیں توثیق۔ یہ ہے توثیق، کسی کی اچھی عادتیں بیان کرنا، راوی کے عبادت زہد تقوی للہیت کو بیان کرنا، اور راوی کے ثقہ ہونے کو بیان کرنا، قابل اعتبار ہے اس کو بیان کرنا، یہ ہے توثیق۔ قرأ علی مالک ابن انس کتبہ، امام عبداللہ کانبی نے امام مالک پر ان کی کتابوں کو پڑھا ماشاءاللہ، یعنی امام کانبی امام مالک کے شاگرد تھے۔ امام ابو حاتم رازی نے کہا ثقۃ حجۃ، عبداللہ بن مسلمہ یہ ثقہ تھے، حجت تھے۔ جب کسی راوی کو ثقہ کہا جاتا ہے، یہ مسئلہ سمجھ لیں، جب کسی راوی کو ثقہ کہا جاتا ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے یہ راوی عادل بھی ہے ضابط بھی ہے۔ ثقہ میں دونوں چیزیں آتی ہیں، عدالت بھی ہے اور اس کا ضبط بھی صحیح ہے۔ کتنے راوی ہیں وہ عادل تو ہیں، عادل کا مطلب نیک، عادل کا مطلب متبع قرآن و سنت، عادل کا مطلب حلال کھانے والا، اتباع سنت اپنانے والا، زہد و تقوی کا مالک، اللہ کا ولی انسان، اللہ کا ولی انسان، یہ مطلب ہے ثقہ کا۔ عادل بھی ہے ضابط بھی ہے، ضابط مطلب اس کا حافظہ مضبوط ہے۔ کتنے راوی ہیں عادل ہیں ضابط نہیں ہیں، ان کا حافظہ خراب ہے۔ کتنے راوی ہیں ضابط ہیں، ان کا حافظہ ٹھیک ہے، جو سنتے ہیں لکھ لیتے ہیں یاد کر لیتے ہیں، لیکن وہ عادل نہیں ہیں دو نمبر، بدعتی ہیں، خارجی ہیں، گمراہ لوگ ہیں، عقیدہ خراب ہے۔ یعنی یہ دونوں چیزیں
عدالت بھی، ثقاہت بھی، ضبط بھی لفظ ثقہ میں جمع ہے۔ ابو حاتم رازی نے کہا ثقۃ حجۃ، یہ قابل اعتماد ہیں، عدالت میں بھی ضبط میں بھی، حجۃ حجت ہیں، ان کی بات لی جائے گی، ان کی حدیث لی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ عبد الرحمن کہتے ہیں، عبد الرحمن یہ ابو حاتم رازی کے بیٹے کا نام ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا ابن ابی حاتم، تو ابن ابی حاتم سے مراد یہی ہوتے ہیں عبد الرحمن۔ عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ ابو حاتم رازی سے کہا، اللہ اکبر، کہ موطا میں کان بھی آپ کو زیادہ پسند ہیں یا اسماعیل بن ابی اویس؟ تو انہوں نے کہا کان بھی مجھے زیادہ پسند ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سے بھی امام کانبی کا درجہ ثابت ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نیز کہا امام ابو حاتم رازی نے لم ارى اخشى عنہ، میں نے ان سے زیادہ ڈرنے والا کوئی نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہ بڑے ہی متقی انسان تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ پھر ابو حاتم رازی نے اپنا واقعہ بیان کیا۔ واقعہ کیا ہے؟ ابو حاتم رازی فرماتے ہیں ہم نے اپنے استاذ امام کانبی سے کہا کہ آپ ہم پر موطا پڑھیں، تو انہوں نے کہا کل آنا۔ ہم نے کہا کہ ہماری کل حجاج کے پاس مجلس ہے، ہم نے کل حجاج سے پڑھنا ہے۔ تو انہوں نے کہا جب تم حجاج سے فارغ ہو جاؤ تب آ جانا۔ ہم نے کہا ان کے بعد ہم نے مسلم بن ابراہیم کے پاس جانا ہے پڑھنے کے لیے۔ تو کانبی صاحب نے کہا جب تم ان سے فارغ ہو جاؤ تب میرے پاس آ جانا، تب میرے پاس آ جانا۔ تو ہم نے کہا اس وقت ظہر کا وقت ہوگا، اور ظہر کے بعد ہم نے ابو حذیفہ کے پاس جانا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ظہر کے بعد تو ہم نے ابو حذیفہ کے پاس پڑھنے جانا ہے۔ انہوں نے کہا عصر کے بعد آ جانا۔ ہم نے کہا کہ عصر کے بعد ہم نے عارم، محدث عارم کے پاس جانا ہے پڑھنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ صبح سے لے کر عصر کے بعد تک مختلف محدثین کے پاس پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو امام کانبی نے کہا اللہ کے بندو مغرب کے بعد آ جانا پھر۔ اللہ اکبر۔ تو ہم ان کے پاس رات کو آتے تھے، وہ ہم پر نکلتے، آپ پر چادر ہوتی تھی، چادر، موٹی چادر ہوتی تھی، موٹا لباس ہوتا تھا جس کے نیچے اور کوئی چیز نہیں ہوتی تھی۔ وہ ہمیں سخت گرمی میں پڑھاتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ سارا واقعہ اسی راوی کا ہے جن کے ہم حالات پڑھ رہے ہیں۔ یہ ایک واقعہ میں نے بیان کیا۔ ہر راوی کے بڑے بڑے حیران کن واقعات ہیں۔ اس واقعے سے میں دو باتیں سمجھانا چاہتا ہوں۔ پہلی بات، استاد کو ایسا ہونا چاہیے، استاد کا منہج بھی سنت نبوی علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق ہونا چاہیے۔ ہو استاد طلبہ کو وقت نہ دے، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری زندگی کا مقصد قرآن و حدیث کی خدمت ہے۔ کوئی بھی طالب علم جو وقت مانگے ان کو وقت دینا چاہیے۔ بعض لوگ وقت نہیں دیتے، نہیں جی ہم مصروف ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کچھ لوگوں کو آپ ملنا چاہتے ہیں، آپ ان سے وقت لیتے، وہ وقت نہیں دیتے، نہیں جی میں مصروف ہوں۔ نہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہم مصروف نہیں ہیں، ہم فضول کاموں میں مصروف ہیں۔ یہ سنت ہے جب کوئی بلائے تو اس کی بات سنی جائے، جب کوئی فون کرے گھر پر دستک دے تو بندہ گھر بیٹھا رہے، نہیں باہر جائے، اس کی بات سنے جی کیا کام ہے، حکم، ان کو طلبہ کو ٹائم دیا جائے۔ تو دیکھیں امام کانبی کا رویہ،
کیسے حریص ہیں کہ آپ بیٹا پڑھو مجھ سے، آپ نے کہا نا پڑھنا ہے محتا تو پڑھو، صبح آ جانا، پھر کل نہیں جی استاد جی ہم کل پڑھنا ہے فلاں کے پاس، زہر کے بعد آ جانا، نہیں جی زہر کے بعد فلاں سے پڑھنا ہے، عصر کے بعد آ جانا، اللہ اکبر۔ یہ دلیل ہے امام کانبی نے قرآن و حدیث کو امت تک پہنچایا، اللہ نے ان کی دین سے محبت ثابت کر دی کہ سند کے اندر امام کانبی کا نام آ گیا، حدیث کو امام کانبی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اٹیچ کر دیا، یہ نسبت عطا فرما دی۔ قیامت کی دیواروں تک جب بھی حدیث پڑھی جائے گی، قیامت کی دیواروں تک جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی جائے گی، کانبی کا نام لیا جائے گا، رحمہ اللہ کہا جائے گا۔ ہم کانبی کو جانتے نہیں، نہ ہم نے دیکھا، کچھ نہیں جانتے، بس ہمارے دل میں اس بندے کا احترام ہے۔ کیوں احترام ہے؟ اس کا مرنا جینا قرآن و حدیث کی خدمت تھا۔ خوش قسمت ہے وہ بھائی، وہ بہن، وہ بیٹی، وہ ماں، وہ بزرگ جو اپنا جینا مرنا قرآن و حدیث کے لیے کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین قیامت کی دیواروں تک اس کا ذکر، اس کا نام، اس کا کام باقی رکھیں گے۔ دنیا اس کے لیے رحمہ اللہ کی دعائیں کرتے رہے گی۔ یہ میں نے ایک واقعہ بیان کیا ہے، تو اللہ توفیق دے آپ تہذیب الکمال کا ایک ایک لفظ پڑھیں، جہاں سمجھ نہ آئے مجھ سے پوچھیں۔ مجھے خوشی ہوتی ہے جب کوئی طالب علم سوال کرتا ہے، خوشی ہوتی ہے، آپ ہی ہماری جنت ہیں، یہ سبب بن گیا آپ پر محنت کرنے کا، یہ موقع اللہ نے زندگی میں دے دیا۔ میں مر جاؤں گا، شاید آپ سے اللہ مجھ سے بڑا کام لے لے، آپ کو اللہ بڑا محدث بنا دے، بڑا امام بنا دے، تو کہیں نہ کہیں ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں میرا بھی ذکر ہو جائے گا، اسی بہانے اللہ مجھے بھی شاید معاف کر دی۔ بن بشیر تیری فلاں بیٹی نے بڑا کام کیا، تیرے فلاں شاگرد نے بڑا کام کیا، یہ نسبت دین کی نسبت یہ قیامت تک باقی رہتی ہے۔ آئیں اپنی نسبتوں کو دین کے ساتھ اٹیچ کر لیں۔ دنیا 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 کے پیچھے لگ گیا، دنیا آگے آگے، ہم پیچھے پیچھے۔ ایک میری کتاب ہے نصیحتیں میرے اسلاف کی، اللہ اکبر، پہلے 2 حصوں میں شائع کی ہم نے، ابھی 2 مہینے پہلے دونوں کو مکمل ایک ہی حصے میں جلد میں مجلد بڑی ضخیم شائع کر دی ہے۔ یہ بھی کتاب پڑھنے والی ہے۔ یہ کتاب صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، علماء، شیوخ، والدین، ہر طبقہ کے متعلق جو نصیحتیں کیا کرتے تھے وہ ساری میں نے جمع کر دی ہیں، اللہ سے قبول فرمائے۔ تو اس میں ایک میں نے یہ بھی نصیحت لکھی ہے، عبداللہ نے کہا، پوچھا اپنے باپ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے، ابو جان دنیا کیا ہے؟ تو باپ امام احمد بن حنبل نے کہا، بیٹا دنیا سایہ ہے، دنیا سایہ ہے، جو شخص سائے کے پیچھے لگ جائے گا سایہ قابو نہیں آتا، سایہ آگے آگے نکل جائے گا، جو شخص سائے کو کمر کر کے الٹا چلنا شروع کر دیتا ہے، یہ سایہ انسان کے پیچھے پیچھے آتا ہے۔ ہمیں دنیا کتنی چاہیے؟ جتنی ہماری گزر بسر ہو جائے، 2 ٹائم کی کھانا چاہیے، 2 سوٹ چاہیے، چھوٹا سا گھر چاہیے، بس اور کچھ نہیں چاہیے۔ لاکھوں پتی بن گئے ہیں تو ہرس اور زیادہ ہوگی، اب کروڑوں پتی ہونا چاہیے۔ کروڑوں پتی بن گئے ہیں تو اب بس کر دو، تو بھائی کروڑوں پتی بن گئے ہیں نا، بس کر دو، باقی زندگی دین پر لگا دو، قرآن و حدیث کی خدمت پر لگا دو۔ ہم نہیں لگاتے، کروڑوں پتی اربوں پتی ہو رہے ہیں۔ ابھی کیا ہے؟ یعنی پیسہ ایسی فضول چیز کا نام ہے کہ اس کا ہرس انسان کو جہنم تک لے جاتا ہے، دور دور تک لے جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ واقعہ بطور نصیحت ہم نے اس کو بیان کیا۔ ایک دفعہ یہ زوم لگتا ہے ختم ہو گیا ہے، پھر ٹرائی کرتے ہیں، اللہ کرے پھر چل جائے۔
اللہ اکبر۔ یہ لفظ ہے کانبی، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کانب کی اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کے دادا کا نام تھا کانب، عبداللہ بن مسلمہ بن کانب، تو کانب کی نسبت سے یہ کانبی ہیں، کانب کی نسبت سے یہ کانبی ہیں۔ آپ بصرہ میں رہے، پھر مکہ مکرمہ میں سکونت اختیار کی، اور یہاں ہی 6 محرم 221 ہجری میں فوت ہوئے رحمہ اللہ، اور یہاں ہی دفن ہوئے مکہ مکرمہ میں۔ یہ ہم نے پہلے راوی کے حالات بیان کیے ہیں، پہلے راوی کے۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ امام ابو داود رحمہ اللہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں عبداللہ بن مسلمہ سے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے عبداللہ بن مسلمہ کون ہیں، کہاں پیدا ہوئے، کہاں پڑھے، اساتذہ کون ہیں، شاگرد کون ہیں ان کا درجہ کیا ہے، مقام و مرتبہ محدثین کے ہاں کیا ہے، ان کی حدیث لی جائے گی یا چھوڑی جائے گی، یہ ساری باتیں ہم نے دیکھنی ہیں، اور یہ ہمیں باتیں ملیں گی تہذیب الکمال کے اندر۔ تہذیب الکمال جو ہم نے کتاب فکس کی ہے، جرح و تعدیل کی سب سے اہم کتاب تہذیب الکمال، یہ ساری باتیں ہمیں وہاں ملیں گی۔ جیسا کہ کلاس روم میں PDF بھی ہم نے نشر کی تھی تہذیب الکمال، میں نے کہا تھا خرید لیں، جو بہن بھائی پاکستان میں اس کتاب کو خریدنا چاہتے ہیں وہ مجھ سے پرسنل رابطہ کریں، ہم بذریعہ ڈاک آج ہی یہ کتاب بھیج سکتے ہیں، دوسرے ملکوں میں بھی یہ کتاب ہم بذریعہ ہوائی جہاز بھیج سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ 1 ہفتہ کے اندر پوری دنیا میں کتاب چلی جاتی ہے ہوائی جہاز کے ذریعے۔ تو بہنا تہذیب الکمال یہ بڑی کتاب ہے، یہ 8 جلدوں میں ہے، ایک نسخے کا 36 جلدوں میں ہے، یعنی مختلف طبعات ہیں، ایک جلد میں ہے نہیں، وہ کی اور ہوگی، وہ ہے تقریب و تہذیب شاید چھوٹی، وہ 1 جلد میں ہے۔ تہذیب الکمال بڑی کتاب ہے، بڑی کتاب ہے۔ اوکے، اچھا جی، پہلا راوی ہے عبداللہ بن مسلمہ۔ تہذیب الکمال ساری کتاب حروف تہجی پر ہے، ساری کتاب حروف تہجی پر ہے۔ جیسے ہم لغت ڈکشنری کے اندر الف با تا سا کی ترتیب سے ہی حرف تلاش کرتے ہیں لفظ، تو اسی طرح ہم نے عبداللہ بن مسلمہ کو تلاش کرنا ہے۔ عین سے شروع ہو رہا ہے تو ہم حرف عین میں جائیں گے، وہاں عبداللہ کئی ہوں گے، عبداللہ بن مسلمہ ہو سکتا ہے، عبداللہ بن مسلمہ بھی اور ہو، ہے نہیں لیکن ہو سکتا ہے اور بھی ہوں، تو پھر ہم دیکھیں گے مسلمہ بن کانب الکانبی، سب سے پہلے راوی کا تعین کرتے ہیں، تعین ہو گیا جی یہی ہے، پھر ہم اس کے حالات کا مطالعہ کریں گے۔ آسان طریقہ راوی تلاش کرنے کا تہذیب الکمال کی فہرست ہے ہر جلد کے آخر میں، تو ہم وہاں عبداللہ بن مسلمہ بن کانب الکانبی تلاش کریں گے، اور پھر وہی جلد صفحہ نکال کر حالات پڑھنے شروع کر دیں گے۔
جب ہم اس راوی کے حالات تہذیب الکمال سے دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے رواءً لکھا ہے۔ رواءً کیا مطلب؟ رواءً کے بعد عبداللہ بن مسلمہ کے اساتذہ کا ذکر ہے، تو اساتذہ میں عبدالعزیز بن محمد موجود ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں لکھا ہے رواءً، رواءً سے مراد ہے عبداللہ بن مسلمہ کے شاگرد، تو عبداللہ بن مسلمہ کے شاگردوں میں امام ابو داود موجود ہیں، تو تعین ہو گیا کہ یہ راوی وہی ہے جو ہمارا مقصود ہے۔ میری کئی کتابیں ہیں، ایک جرح و تعدیل کے اصول و ضوابط ہے، ایک دراست الاسانید کے اصول و ضوابط ہے، ایک تخریج و تحقیق کے اصول و ضوابط ہے۔ ان تینوں کو پہلے ہم نے الگ الگ شائع کیا، پھر بعض شیوخ نے کہا بھی یہ اکٹھی کر دیں، وہ ہم نے اکٹھی تینوں کتابیں شائع کر دی ہیں۔ تو یہ کتابیں بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے تاکہ جرح و تعدیل علم حدیث میں ہم ماہر سے ماہر بن جائیں۔ اگلی بات ہم کرتے ہیں، جب ہم عبداللہ بن مسلمہ کو تہذیب الکمال میں دیکھیں گے تو وہاں لکھا ہوا ہے خا میم دال تا سین، راوی کے ساتھ یہ حرف لکھے ہوئے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں رموز۔ کیا کہتے ہیں؟ رموز۔ کیا مطلب؟ خا سے اشارہ ہے صحیح بخاری کی طرف، یعنی عبداللہ بن مسلمہ وہ راوی ہے جس کی حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے۔ میم سے مراد صحیح مسلم کہ اس کی حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے۔ دال سے مراد ابو داود، اس کی حدیث ابو داود میں موجود ہے۔ تا سے مراد سنن ترمذی، سین سے مراد سنن نسائی۔ یہ باتیں ہمیں یاد کر لینی چاہیے، بار بار آئیں گی بدل بدل کے۔ ہر راوی پر محدثین نے کچھ اشارے لکھ دیے ہیں، حرف لکھ دیے ہیں، تاکہ طلبہ کو تعین کرنے میں آسانی ہو، طلبہ کو پتہ چل جائے یہ راوی کس کتاب کا ہے۔ تو عبداللہ بن مسلمہ پر لکھا ہوا ہے خا، تو خا سے مراد کیا ہے؟ صحیح بخاری کا راوی۔ میم سے مراد کیا ہے؟ صحیح مسلم کا راوی۔ دال سے مراد ابو داود کا راوی۔ تا سے مراد سنن ترمذی کا راوی۔ سین سے مراد سنن نسائی کا راوی۔ اللہ اکبر، اللہ محدثین کو جزائے خیر دے۔ عبداللہ بن مسلمہ کی کنیت تھی ابو عبد الرحمن مدنی۔ یہ میں تہذیب الکمال سے ہی باتیں پڑھ رہا ہوں، لمبے حالات ہیں، یہ آپ نے خود پڑھنے ہیں، میں نے منہج سمجھا دیا ہے، آپ نے خود حالات پڑھنے ہیں۔ انہی حالات میں سے کچھ ضروری چیزیں میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، باقی آپ نے خود پڑھنے ہیں انشاءاللہ۔ ان کی کنیت ابو عبد الرحمن مدنی تھی۔ امام ابن سعد طبقات والے امام محمد بن سعد نے کہا کان عابداً فاضلاً، یہ عبداللہ بن مسلمہ القانبی عابد تھے، عبادت گزار تھے، بڑے فاضل انسان تھے ماشاءاللہ۔ اسے کہتے ہیں توثیق۔ یہ ہے توثیق، کسی کی اچھی عادتیں بیان کرنا، راوی کے عبادت زہد تقوی للہیت کو بیان کرنا، اور راوی کے ثقہ ہونے کو بیان کرنا، قابل اعتبار ہے اس کو بیان کرنا، یہ ہے توثیق۔ قرأ علی مالک ابن انس کتبہ، امام عبداللہ کانبی نے امام مالک پر ان کی کتابوں کو پڑھا ماشاءاللہ، یعنی امام کانبی امام مالک کے شاگرد تھے۔ امام ابو حاتم رازی نے کہا ثقۃ حجۃ، عبداللہ بن مسلمہ یہ ثقہ تھے، حجت تھے۔ جب کسی راوی کو ثقہ کہا جاتا ہے، یہ مسئلہ سمجھ لیں، جب کسی راوی کو ثقہ کہا جاتا ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے یہ راوی عادل بھی ہے، ضابط بھی ہے۔
سکہ میں دونوں چیزیں آتی ہیں، عدالت بھی ہے اور اس کا ضبط بھی صحیح ہے۔ کتنے راوی ہیں؟ وہ عادل تو ہیں، عادل کا مطلب نیک، عادل کا مطلب متبع قرآن و سنت، عادل کا مطلب حلال کھانے والا، اتباع سنت اپنانے والا، زہد و تقوی کا مالک، اللہ کا ولی انسان، اللہ کا ولی انسان، یہ مطلب ہے سکہ کا۔ عادل بھی ہے، ضابط بھی ہے، ضابط مطلب اس کا حافظہ مضبوط ہے۔ کتنے راوی ہیں عادل ہیں ضابط نہیں ہیں، ان کا حافظہ خراب ہے۔ کتنے راوی ہیں ضابط ہیں ان کا حافظہ ٹھیک ہے، جو سنتے ہیں لکھ لیتے ہیں یاد کر لیتے ہیں، لیکن وہ عادل نہیں ہیں دو نمبر، بدعتی ہیں، خارجی ہیں، گمراہ لوگ ہیں، عقیدہ خراب ہے۔ یعنی یہ دونوں چیزیں، عدالت بھی، ثقاہت بھی، ضبط بھی، لفظ سکہ میں جمع ہے۔ ابو حاتم رازی نے کہا سکۃ حجۃ، یہ قابل اعتماد ہیں، عدالت میں بھی ضبط میں بھی، حجۃ حجت ہیں، ان کی بات لی جائے گی، ان کی حدیث لی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ عبد الرحمن کہتے ہیں، عبد الرحمن یہ ابو حاتم رازی کے بیٹے کا نام ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا ابن ابی حاتم، تو ابن ابی حاتم سے مراد یہی ہوتے ہیں عبد الرحمن۔ عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ ابو حاتم رازی سے کہا، اللہ اکبر، کہ موطا میں کون بھی آپ کو زیادہ پسند ہیں یا اسماعیل بن ابی اویس؟ تو انہوں نے کہا کون بھی مجھے زیادہ پسند ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سے بھی امام کانبی کا درجہ ثابت ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نیز کہا امام ابو حاتم رازی نے، لم ارى اخشى عنہ، میں نے ان سے زیادہ ڈرنے والا کوئی نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہ بڑے ہی متقی انسان تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ پھر ابو حاتم رازی نے اپنا واقعہ بیان کیا۔ واقعہ کیا ہے؟ ابو حاتم رازی فرماتے ہیں، ہم نے اپنے استاذ امام کانبی سے کہا کہ آپ ہم پر موطا پڑھیں، تو انہوں نے کہا کل آنا۔ ہم نے کہا کہ ہماری کل حجاج کے پاس مجلس ہے، ہم نے کل حجاج سے پڑھنا ہے۔ تو انہوں نے کہا جب تم حجاج سے فارغ ہو جاؤ تب آ جانا۔ ہم نے کہا ان کے بعد ہم نے مسلم بن ابراہیم کے پاس جانا ہے پڑھنے کے لیے۔ تو کانبی صاحب نے کہا جب تم ان سے فارغ ہو جاؤ تب میرے پاس آ جانا، تب میرے پاس آ جانا۔ تو ہم نے کہا اس وقت ظہر کا وقت ہوگا، اور ظہر کے بعد ہم نے ابو حذیفہ کے پاس جانا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ظہر کے بعد تو ہم نے ابو حذیفہ کے پاس پڑھنے جانا ہے۔ انہوں نے کہا عصر کے بعد آ جانا۔ ہم نے کہا کہ عصر کے بعد ہم نے عارم، محدث عارم کے پاس جانا ہے پڑھنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ صبح سے لے کر عصر کے بعد تک مختلف محدثین کے پاس پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو امام کانبی نے کہا اللہ کے بندو مغرب کے بعد آ جانا پھر۔ اللہ اکبر۔ تو ہم ان کے پاس رات کو آتے تھے، وہ ہم پر نکلتے، آپ پر چادر ہوتی تھی، چادر، موٹی چادر ہوتی تھی، موٹا لباس ہوتا تھا جس کے نیچے اور کوئی چیز نہیں ہوتی تھی۔ وہ ہمیں سخت گرمی میں پڑھاتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ سارا واقعہ اسی راوی کا ہے جن کے ہم حالات پڑھ رہے ہیں۔ یہ ایک واقعہ میں نے بیان کیا، ہر راوی کے بڑے بڑے حیران کن واقعات ہیں۔ اس واقعے سے میں دو باتیں سمجھانا چاہتا ہوں۔ پہلی بات، استاد کو ایسا ہونا چاہیے،
استاذ کا منہج بھی سنت نبوی علیہ الصلاۃ والسلام کے مطابق ہونا چاہیے. ہو استاذ طلبہ کو وقت نہ دے، ایسے نہیں ہونا چاہیے. ہماری زندگی کا مقصد قرآن و حدیث کی خدمت ہے. کوئی بھی طالب علم جو وقت مانگے ان کو وقت دینا چاہیے. بعض لوگ وقت نہیں دیتے، نہیں جی ہم مصروف ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. کچھ لوگوں کو آپ ملنا چاہتے ہیں، آپ ان سے وقت لیتے، وہ وقت نہیں دیتے، نہیں جی میں مصروف ہوں. نہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہم مصروف نہیں ہیں. ہم فضول کاموں میں مصروف ہیں. یہ سنت ہے، جب کوئی بلائے تو اس کی بات سنی جائے. جب کوئی فون کرے، گھر پر دستک دے تو بندہ گھر بیٹھا رہے، نہیں باہر جائے، اس کی بات سنے. جی کیا کام ہے، حکم. ان کو طلبہ کو ٹائم دیا جائے. تو دیکھیں امام کانبی کا رویہ کیسے حریص ہیں کہ آپ بیٹا پڑھو مجھ سے. آپ نے کہا نا پڑھنا ہے محتا تو پڑھو. صبح آ جانا، پھر کل نہیں جی استاد جی ہم کل پڑھنا ہے فلاں کے پاس. زہر کے بعد آ جانا، نہیں جی زہر کے بعد فلاں سے پڑھنا ہے. عصر کے بعد آ جانا. اللہ اکبر. یہ دلیل ہے امام کانبی نے قرآن و حدیث کو امت تک پہنچایا. اللہ نے ان کی دین سے محبت ثابت کر دی کہ سند کے اندر امام کانبی کا نام آ گیا. حدیث کو امام کانبی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اٹیچ کر دیا. یہ نسبت عطا فرما دی. قیامت کی دیواروں تک جب بھی حدیث پڑھی جائے گی، قیامت کی دیواروں تک جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی جائے گی، کانبی کا نام لیا جائے گا، رحمہ اللہ کہا جائے گا. ہم کانبی کو جانتے نہیں، نہ ہم نے دیکھا، کچھ نہیں جانتے. بس ہمارے دل میں اس بندے کا احترام ہے. کیوں احترام ہے؟ اس کا مرنا جینا قرآن و حدیث کی خدمت تھا. خوش قسمت ہے وہ بھائی، وہ بہن، وہ بیٹی، وہ ماں، وہ بزرگ جو اپنا جینا مرنا قرآن و حدیث کے لیے کر دیتا ہے. اللہ رب العالمین قیامت کی دیواروں تک اس کا ذکر، اس کا نام، اس کا کام باقی رکھیں گے. دنیا اس کے لیے رحمہ اللہ کی دعائیں کرتے رہے گی. یہ میں نے ایک واقعہ بیان کیا ہے، تو اللہ توفیق دے آپ تہذیب الکمال کا ایک ایک لفظ پڑھیں. جہاں سمجھ نہ آئے مجھ سے پوچھیں. مجھے خوشی ہوتی ہے جب کوئی طالب علم سوال کرتا ہے، خوشی ہوتی ہے. آپ ہی ہماری جنت ہیں. یہ سبب بن گیا آپ پر محنت کرنے کا. یہ موقع اللہ نے زندگی میں دے دیا. میں مر جاؤں گا، شاید آپ سے اللہ مجھ سے بڑا کام لے لے، آپ کو اللہ بڑا محدث بنا دے، بڑا امام بنا دے. تو کہیں نہ کہیں ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں میرا بھی ذکر ہو جائے گا. اسی بہانے اللہ مجھے بھی شاید معاف کر دی. بن بشیر تیری فلاں بیٹی نے بڑا کام کیا، تیرے فلاں شاگرد نے بڑا کام کیا. یہ نسبت، دین کی نسبت، یہ قیامت تک باقی رہتی ہے. آئیں اپنی نسبتوں کو دین کے ساتھ اٹیچ کر لیں. دنیا 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 کے پیچھے لگ گیا، دنیا آگے آگے، ہم پیچھے پیچھے. ایک میری کتاب ہے نصیحتیں میرے اسلاف کی، اللہ اکبر، پہلے 2 حصوں میں شائع کی ہم نے. ابھی 2 مہینے پہلے دونوں کو مکمل ایک ہی حصے میں جلد میں مجلد بڑی ضخیم شائع کر دی ہے. یہ بھی کتاب پڑھنے والی ہے. یہ کتاب صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، علماء، شیوخ، والدین، ہر طبقہ کے متعلق جو نصیحتیں کیا کرتے تھے وہ ساری میں نے جمع کر دی ہیں. اللہ سے قبول فرمائے. تو اس میں ایک میں نے یہ بھی نصیحت لکھی ہے. عبداللہ نے کہا، پوچھا اپنے باپ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے، ابو جان دنیا کیا ہے؟ تو باپ امام احمد بن حنبل نے کہا، بیٹا دنیا سایہ ہے. دنیا سایہ ہے. جو شخص سائے کے پیچھے لگ جائے گا سایہ قابو نہیں آتا، سایہ آگے آگے نکل جائے گا. جو شخص سائے کو کمر کر کے الٹا چلنا شروع کر دیتا ہے، یہ سایہ انسان کے پیچھے پیچھے آتا ہے. ہمیں دنیا کتنی چاہیے؟ جتنی ہماری گزر بسر ہو جائے. 2 ٹائم کی کھانا چاہیے، 2 سوٹ چاہیے، چھوٹا سا گھر چاہیے، بس اور کچھ نہیں چاہیے.
لاکھوں پتی بن گئے ہیں تو ہرس اور زیادہ ہوگی، اب کروڑوں پتی ہونا چاہیے، کروڑوں پتی بن گئے ہیں تو اب بس کر دو، تو بھائی کروڑوں پتی بن گئے ہیں نا، بس کر دو، باقی زندگی دین پر لگا دو، قرآن و حدیث کی خدمت پر لگا دو، ہم نہیں لگاتے، کروڑوں پتی اربوں پتی ہو رہے ہیں، ابھی کیا ہے؟ یعنی پیسہ ایسی فضول چیز کا نام ہے کہ اس کا ہرس انسان کو جہنم تک لے جاتا ہے، دور دور تک لے جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ واقعہ بطور نصیحت ہم نے اس کو بیان کیا۔ ایک دفعہ یہ زوم لگتا ہے ختم ہو گیا ہے، پھر ٹرائی کرتے ہیں، اللہ کرے پھر چل جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ لفظ ہے کانبی، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کانب کی اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کے دادا کا نام تھا کانب، عبداللہ بن مسلمہ بن کانب، تو کانب کی نسبت سے یہ کانبی ہیں، کانب کی نسبت سے یہ کانبی ہیں۔ آپ بصرہ میں رہے، پھر مکہ مکرمہ میں سکون اختیار کی، اور یہاں ہی 6 محرم 221 ہجری میں فوت ہوئے رحمہ اللہ، اور یہاں ہی دفن ہوئے مکہ مکرمہ میں۔ یہ ہم نے پہلے راوی کے حالات بیان کیے ہیں، پہلے راوی کے۔